السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، میں نے یار یہ سوچا تھا، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ سیاست پہ کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا، بالکل آرمی کی طرح میں نیوٹرل ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ آرمی آج بھی نیوٹرل رہی ہے، اور خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، یا ملک میں جو آج ہمارے حالات ہو گئے تھے پورے ملک میں وہ کیا ہوئے تھے۔ آرمی کیونکہ نیوٹرل ہے اسی لیے سب کچھ ہوا تھا، کیونکہ سیاست سے بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انہوں نے آج جو ہے کردار جو ادا کیا ہے کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، خان صاحب کو جو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے ملک کے حالات جو ہیں وہ اچانک بہت بہتر ہو جائیں گے۔ سارے جو دنیا کے ملک ہیں وہ ہمارے یہاں آ جائیں گے انویسٹمنٹ کرنے، اور ملک کے حالات سارے ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے ریزروز بڑھ جائیں گے، اور ایک دم سے کوئی جادو کی چھڑی گھوم جائے گی جو آرمی نے ہماری گھمائی ہے یا ہمارے اداروں نے گھمائی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چاہ رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ستیہ ناش تو کر ہی دیا ہے، پورا سب کچھ ہیپ ہاپ کے فارغ کیا ہوا ہے ہر چیز، تو انہوں نے آگے کیا کرنا ہے اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو آپ لوگ بتائیں، کیونکہ میں تو اتنا سمجھدار نہیں ہوں۔ اور آج انہوں نے پورا ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، لوگ جی ایچ کیو پہنچ گئے، پتہ نہیں پورے ملک میں جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، جو مارکیٹس کھلی ہوئی تھی جہاں پہ ہنگامہ رہی نہیں تھی تو وہاں پر بھی کام نہیں ہو رہا تھا، کسی بھی قسم کا کوئی کسٹمر کسی مارکیٹ میں نہیں تھا۔ سب فارغ بیٹھے ہوئے تھے، جو بیچارے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر بھی کام کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ بس صرف یہ حالات ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں اور مکھیاں مارتے رہیں۔ اور اول تو بہت سارے جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ آگ لگا دی، کچھ روڈز بلاک کر دیے۔ پبلک کا ریئیکشن ہے بھائی، آئے گا، ظاہر ہے۔ آپ ایک پاپولر لیڈر کو اس طرح پکڑ کے بند کر دیں گے، اور وہ بھی بغیر کسی پراپر وجہ کے آپ اس کو بند کر دیں گے، تو پبلک کا ریئیکشن تو آئے گا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کی جو سیاست ہے یہ کس طرف جا رہی ہے۔ ویسے حالات تو یہ ہیں کہ گندے ترین موڑ پر ہے۔ 2-3 دن میں کوئی کیا سمجھ آ رہی ہے، کچھ کچھ کیا ہونے والا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا ملک، کوئی کہہ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، اس کے تربوز لگ جائیں گے اور یہ گھر نکل جائے گی۔ تو اب کچھ سمجھ تو نہیں آ رہی، باقی اللہ خیر کرتا ہے، دیکھتے ہیں 2-3 دن میں کیا ہوتا ہے، نیوٹرل رہ کے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کرے تو کچھ حالات بہتر ہوں، ہماری دعائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک انہیں خیر کے ساتھ واپس لے کر آئے، سرخرو کر کے واپس لے کر آئے، اور ساری مشکلیں پریشانیاں دور ہوں۔ پر جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں یہ 70s والے نہ ہو جائیں، اللہ کرے کہ کوئی اللہ پاک ہمیشہ اس چیز سے ہمیں بچا کے رکھے، کوئی الٹا سیدھا کام نہ ہو جائے، جو خان صاحب کے ساتھ کوئی جانی نقصان یا ہماری جانی نقصان کی طرف نہ لے کے چلے جائیں، کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ابھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یہ بھی بہت ہی گندے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہو گئے تو ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ان کا ووٹ بینک سارا ٹوٹا ہوا ہے، اور ان کے اپنے جو پٹواری تھے بیچارے، انہوں نے بھی غیرت کھا لی ہے، اور اب وہ دور ہو گئے ان سے، پٹواری اور جالے اور سارے زیبرے تھوڑے سے بس ابھی بھی رہتے ہیں، شاید وہ ان کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ باقی اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، اور ہمیں بھی کچھ ہمارے لیے بس اب کچھ بہتر ہی حالات ہوں۔ آپ سب اور میں، اب ہم تو ایک ہی ہیں۔ اب اللہ کرے کہ یہ مشکلوں کی طرف نہ جائیں، اور کوئی اور اس سے زیادہ مس ہیپ نہ ہو۔ خان صاحب اب ٹھیک ٹھاک ہو کے خیر خیریت سے واپس آ جائیں، اور یہ ان کیسز سے بری ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ پاپولر لیڈر ہے بھائی ملک کا، آپ اس کو ایسے اٹھا کر اندر نہیں ڈال سکتے، اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور پبلک بیٹھی رہے۔ ریئیکشن تو آئے گا، ریئیکشن تو اب ضروری ہے اور آنا پڑے گا، اگر نہیں آتا تو یہ عوام اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارے گی اگر وہ کچھ نہیں کرتے اور ریئیکشن نہیں دیتے۔ تو اگر ریئیکشن دیں گے تو شاید آپ کی اگلی نسلوں کے لیے کوئی بہتر حل ہو جائے، ورنہ حالات ابھی جو نظر آ رہے ہیں، جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، میرے خیال سے تو یہ ملک بیچ باچ کے فارغ ہو جائیں گے۔ آپ خود دیکھ لیں آج کل کیا ہوا، میں جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ انڈیا ہم پہ حملہ کر دے گا۔ ابے بھائی انڈیا پاگل ہے، حملہ کرے گا؟ انڈیا اربوں خربوں ڈالر کما رہا ہے، ایک وہ اپنی باہر کی انویسٹمنٹس ان کے ملک میں آئی ہوئی ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، اور ہم پہ حملہ کر کے وہ اپنی اکانومی خراب تھوڑی کرے گا۔ وہ تو بیٹھا ہے بھائی، اپنا انجوائے کر رہا ہے، اپنی جو انہوں نے 75 سالوں میں جو محنت کی ہے اب وہ اس کے پھل کاٹ رہا ہے، اور ہم نے جو 75 سالوں میں جو گند ڈالا ہے نا، ہم وہی گند کی بدبو سونگھ رہے ہیں ابھی تک۔ اگر آپ لوگ
اور اب یہ گند کی بدبو بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب اسے ختم کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہم لوگ اور پیچھے چلے جائیں گے. اور اب یہ ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئیں گی، الٹا آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے. آپ کو ہر چیز تو پہلے ہی آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک ڈیم بنانا ہو تو IMF کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے، ایک روڈ بنانا ہے تو آپ کو پتہ نہیں کتنی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے کہ آپ کے فنڈس نہیں ہیں. یہ سارے حالات جو ہیں یہ ہمارے اپنے ہی 75 سال کا گند ہے جو ہم لوگ ابھی تک سمیٹ نہیں پا رہے ہیں. اور آگے بھی اگر ہم لوگ ریئیکشن نہیں دکھائے، پبلک اپنی ریئیکشن نہ دکھائے تو کہاں جائے بیچاری. اب غصہ تو ہے، کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. اتنا پرانا غصہ ہے لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کام نہیں ہے، چوری ڈکیتی کراچی میں اور ہمارے یہاں کا کتنی ایک عروج پہ بڑھی ہوئی ہے. بیچارے ٹارگیٹ کلنگ بڑھی ہوئی ہے. لوگ موبائل دے رہے ہیں تو بھی آپ ایسی ویڈیوز دیکھیں جس میں موبائل دے رہے ہیں اور لوگ پھر بھی مار مار کے جا رہے ہیں ڈاکو ان لوگوں کو. تو کہاں پہ ہم لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم لوگ پتہ نہیں ملک میں رہ رہے ہیں کہاں رہ رہے ہیں، کوئی جنگل ہے کیا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اب یہ حالات جب تک یہ لوگ اگر گورنمنٹ چینج نہیں ہوئی، الیکشن نہیں ہوئے اور گورنمنٹ چینج نہیں ہوئی اور اس کو سیریسلی نہ دیکھا گیا ان مسئلوں کو، تو یہ مسئلے اور بڑھ جائیں گے. اور پھر آخر جو ٹائم آئے گا وہ مجھے جو لگ رہا ہے حالات وہ یہ ہیں کہ ایک ایک بندے کے پاس گن ہوگی اور فضول میں ایک دوسرے کو یہ مار رہے ہوں گے. تو یہ حالاتوں کو ٹیک اوور کرنے کی ضرورت ہے کسی پراپر لوگوں کو. اور ان لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں سنبھل رہا. انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان کا 1 سال کے اندر. جو یہ بول رہے تھے کہ اس تباہ کن معیشت کو ہم 6 مہینے کے اندر واپس کھڑا کر دیں گے، انہوں نے اس کو 6 مہینے میں اس کے طبلے ڈھول سب بجا دیے تھے اس ملک کے. تو اب بجے میں ہی ہیں اور ہم وہی سن رہے ہیں. باقی اللہ پاک ہم سب کے ساتھ خیر کرے. آپ اور ہم بس اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے اوپر کوئی اچھے حکمران مسلط کرے. یہ گند ہم سے ہٹا دے، یہ جو گند ہم پہ بیٹھا ہوا ہے نا کچرا، اس کچرے سے ہماری جان چھڑا دے اللہ پاک. تو دعائیں کریں اور محنت بھی کریں، کوشش کریں کہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو اس مشکل کے اس وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور الگ نہ ہوں، انہیں چھوڑیں نہیں. میں ہوں اور آپ ہوں، ہم سبھی ساتھ ہیں. اور ہمیں اپنے ملک کے لیے کھڑا ہونا ہے، کوئی عمران خان کے لیے کھڑا نہیں ہونا. عمران خان بھی ہمارے لیے ہی کھڑا ہے. اگر ہم آج اپنے لیے کھڑے ہوں گے تو کام آگے بہتر ہو جائے گا، ورنہ تو بھائی ہمارے پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اگر ہٹ بھی گئے تو شکلیں بدلیں گی، گند ایسا ہی رہے گا. باقی اللہ خیر کرے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں. میں تو سوچا تھا کہ اب آپ کے پاس کوئی اچھا ٹاپک لے کے آؤں گا، کوئی گھومنے پھرنے جاؤں گا اور اس کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا. یہاں پہ تو ہم لوگ یہ بھی سیاست ہی ختم نہیں ہو رہی. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو میں. اللہ کرے کوئی نیا ٹاپک ہو، سیاست نہ ہو اور آپ سے اس سے ملاقات ہو. تو اللہ حافظ.